کہ جب اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کرے گا تو پہلے بیت اللہ کو اٹھائے گا. اتنا بڑا سسٹم. اور آہستہ 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 مسلمان سارے ختم ہو جائیں. ایک رات آئے گی قیامت کے قریب جو 3 راتوں کے برابر ہوگی. تو لوگ پریشان ہو جائیں گے، بچے عورتیں چیخنے لگیں گی کہ سورج کدھر ہے، سورج کدھر ہے. تو 3 راتوں کے یعنی 12 یا 36 گھنٹے کے بعد سورج مغرب سے نکلے گا اور سرخ پیلا تھوڑا سا اوپر جائے گا اور پھر غروب ہو جائے گا. تو شیطان ایک دم سجدے میں گرے گا، کہے گا یا اللہ آج جس کو بھی تو کہتا ہے میں سجدہ کرنے کو تیار ہوں. تو اس کے چیلے پوچھیں گے کہ استاد جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہیں گے یہ میرے مرنے کا سب سے پہلا سائن آ گیا ہے. لیکن اس وقت توبہ بند ہو جائے گی. جو کفر پر ہے وہ اسلام میں اس کا قبول نہیں، اور جو توبہ کرنا چاہے اس کی توبہ قبول نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد سورج مشرق سے نکلنا شروع ہو جائے گا. اس واقعے کے کچھ عرصے کے بعد صفا پہاڑ جہاں ہم سعی کرتے ہیں حالانکہ وہ چھپ چکا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ ایتھوپیا جس کو عربی میں حبشہ کہتے ہیں، حبشہ کا ایک کالا آدمی پتلی پنڈلیوں اور ٹیڑھی پنڈلیوں والا، کیا میرے نبی کی نظر ہے، وہ بیت اللہ کا ایک ایک پتھر توڑ کے گرا رہا ہے. پہلے یہ ہوگا. جب بیت اللہ ٹوٹے گا تو پھر یہ اتنے بڑے بڑے ٹاور کون اور کیسے توڑے گا یہ تو اللہ کو پتہ ہے. لیکن انہوں نے فلیٹ ہو جانا ہے. یہاں کتے پیشاب کریں گے میرے نبی نے فرمایا. مدینہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا، مکہ انسانوں سے خالی ہو جائے گا. گزرنے والے قافلے کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی آبادی ہوگی. ابھی آپ اس آبادی کو دیکھیں، پھر حج میں آبادی کو دیکھیں، پھر آپ میری بات کا تصور کریں تو آپ کہیں گے یہ تو ایسے ہی مولانا صاحب بات کر رہے ہیں، وہ میں اللہ کے نبی کی آپ کو سنا رہا ہوں. ایک گزرنے والے لوگ کہیں گے یار لگتا ہے یہاں کبھی کوئی لوگ رہتے ہوں گے، لوگ رہتے ہوں گے. تو جب بیت اللہ کو توڑا جائے گا تو ان بلڈنگوں کو اللہ کسی زلزلے سے توڑ دے یا اس وقت کوئی ٹیکنالوجی ایسی ہو کہ وہ ان سب کو ایسے فلیٹ کر دیں تو صفا پہاڑ ننگا ہو جائے گا.